اس وقت ہم اور آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے مقدس گھر میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک رب کی عبادت کے لیے ایک نبی کے عشق میں اپنی زندگی کو سرشار کرتے ہوئے پیغمبر دو عالم رحمت عالم اور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عشق و وفا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب قدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری نمازوں کو پروردگارہ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ ہمیں حاضرین و سامعین پیارے پیارے خوشامدید سنی سے حمد مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم زمانی فیصل و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد مگدہ تو سلطان زمانہ ہستی ہست دارین تمنا شہ جیلان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست آرات بستی بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظم کی زنم زمزشا میر محمد خطب عالم کی زنم اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظم کی زنم زمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم کی زنم۔ صبح طیبہ میں کوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرور غم کے مالک و مولا کم تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کم تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کم تجھے۔ اسی ماہ مقدس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اس آقا کریم کا ذکر زمین سے لے کر آسمان تک، انسان سے لے کر جن و بشر تک، ہر شجر حجر ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کا، اس لیے کہ پوری کائنات کو رب قدیر نے کسی کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، پوری کائنات کو میرے رب نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ ہر محبوب کا، ہر عالم کا رہنے والا میرے محبوب کے ذکر کی محفل میں اپنے وجود کو گم کیے ہوئے ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ جو زندگی رب نے دی ہے یہ اسی محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ انسان ہیں، اپنے رب کے بندے ہیں، جو واقعی اپنے آپ کو بندہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی وفاداری کا ظرف بھی رکھتے ہیں اور فکر بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے رسول کے امتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے کا مزاج رکھتے ہیں، مگر اہل سنت والجماعت کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے رسول کے امتی ہیں، رب نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جو رسولوں کا امام بن کر آیا ہے، اور اسی ماہ مقدس کی 12ویں شب میں
صبح صادق کے وقت وہ کائنات کا دولہا، وہ عالم کے رسول کائنات میں تشریف لائے، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر جب رسول کائنات میں تشریف لائے تو ہر جانب اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ بریلی کا مجدد ارشاد فرماتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ آج ہم ماہ ربیع النور کی عظمتوں اور برکتوں کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کا اپنے اندر مزاج پیدا رکھتے ہیں۔ یہاں مصطفیٰ کی آمد پورے عالم کے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ کی تشریف آوری پوری کائنات کی کامیابی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اپنے محبوب کے جلووں سے کائنات کو معطر و معمر نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اے میرے مولا پوری کائنات کیوں بنائی ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے میری پوری کائنات کو محبوب کے لیے بنایا ہے اور اس رسول کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی رسول ہاشمی کا ہم اہل سنت والجماعت کلمہ پڑھتے ہیں۔ بظاہر تو پوری دنیا میں تمام سارے فرقے ہیں اور بہت سارے لوگ کلمہ بھی پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مگر کلمہ پڑھ کر اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر حق وفاداری نہیں ادا ہوتا ہے۔ حق وفاداری اہل سنت کا اس وقت ادا ہوتا ہے جب وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رہا غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہو اگر آپ، تو کلمہ پڑھ کر پھر کلمے پر عمل کرنے کا بھی آپ کا طرز و عمل بننا چاہیے، اسی کو مومن و مسلمان کہا جاتا ہے۔ صرف نام کا لیبل لگا کر مسلمان مت بنیے، بلکہ ایسے مسلمان بنیے کہ قبر میں جب مصطفیٰ آئے تو چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے، اور حشر میں جب آئے تو مصطفیٰ ہمیں اپنے کرم کے سائے تلے لیتے ہوئے نظر آئے۔ مسلمان ہونے کا اپنے اندر تحدیث نعمت کے طور پر کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ مصطفیٰ کے اسم سے شرشار ہونا چاہیے، ہمارا جسم کا ایک ایک وجود مصطفیٰ کے اسم سے لبریز ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بریلی کے مجدد نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے وجود جو پوری کائنات میں ہے، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا کے صدقے میں ہمارا وجود کائنات میں ہوا ہے، مگر حضرت آدم بھی ابھی میرے مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہے، میرے رسول وہ رسول ہے۔ جب حضرت آدم ابو گل کی بھی منزل طے نہ کر پاتے تھے، اس وقت بھی میرے رسول میرے محبوب تھے، میرے حبیب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور پاک کے صدقے میں پوری کائنات عالم کا وجود پیدا فرمایا۔ آج ہمارے اور آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے، ہم نمازوں کی طرف اپنی توجہ خاص کریں، اس لیے کہ نماز ہمیں کسی اور ذریعے سے نہیں ملی ہے۔ میرے حبیب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو معراج کے تحفے میں ہمیں نماز عطا ہوئی۔ آج دنیا کے تحفے ملنے والے تحفوں سے تو ہم بہت لائک کرتے ہیں کہ صاحب اس تحفے کی ہم قدر کرتے ہیں، اسے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس تحفے کی قدر کرتے ہیں، یہ ہمیں فلاں مواقع پر ملا ہے، اس تحفے کی ہم قدر کرتے ہیں، یہ ہمیں فلاں مواقع پر ملا ہے۔ اگر اے مومن و مسلمان سنیو تمہیں نماز پر خود کرنا چاہتے ہو کہ یہ میرے رسول کو معراج کے تحفے میں ملا ہے، معراج کے تحفے میں میرے مصطفیٰ نے غلاموں کو عطا فرمایا، جن کے لیے وہ تحفہ ہے ہی نہیں، اعلان بھی نہیں ہے قرآن کا، نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے لیے یہ تحفہ ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی وہ تحفے کو لے کر ٹرینوں میں اور پلوروں میں گھوم رہے ہیں، مگر جن کے لیے وہ تحفہ عظیم ہے وہ اس سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا را اپنی فکر کو زندہ کرو، جن پر نماز واقعی فرض ہے وہ نمازوں کی پابندی کرو، اور اس لیے کہ نماز کچھ میرے
میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، اپنے وجود کو مصطفیٰ کی ذات پر قربان کرنے کا اگر نظریہ رکھتے ہو، تو سب سے پہلے قربان ہونے سے پہلے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا اپنے اندر نظریہ پیش کرو۔ آج بھی ہو ابراہیم سعیمہ پیدا، آج کر سکتی ہے ناز گلستہ پیدا، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ آج نمازوں سے دور ہے نوجوان، دنیا کی لہو میں وقت گزر رہا ہے۔ آج اس ملک سے اس ملک کا میچ ہونے والا ہے، سارا نوجوان اس طرف منتقل ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا دنیا کی لہو و لعب کی طرف اپنے وجود کو منتقل نہ کرے، بلکہ جب وقت ظہر ہو تو مسجد کی طرف اپنے آپ کو منتقل کرے، جب وقت عصر ہو تو اپنے آپ کو مسجد کی طرف منتقل کرے، جب وقت مغرب ہو تو اپنے آپ کو اپنے وجود کو مسجد کی طرف لے جائے، جب وقت عشاء ہو تو اپنے وجود کو مسجد کی طرف لے جائے، مسجد کی طرف دیوار ازل رہی ہے، گواہ ہو جائے کہ مولا جب صدا کی گئی تیری عبادت کے لیے تو تیرا یہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے قدم کو بڑھاتا ہوا نظر آیا، اپنے وجود کو تیری عبادت کے لیے لے کر چلتا ہوا نظر آیا۔ رب کی رحمتیں جھول پر اس کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش نظر آئی۔ میاں اس کو مومن و مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کو کچھ گالی دے اور کسی کی گالی سنے۔ مسلمانوں کا شیوا تو یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو مسکرا کر دعائیں دے، یہ مومن و مسلمان کا کام ہوا کرتا ہے۔ وہ ضعیفہ مصطفیٰ پر کوڑا ڈالتی تھی، روز کوڑا ڈالتی تھی مبارکہ مصطفیٰ نبی کونین کے اوپر، مگر جب ایک دن کوڑا نہ ڈالا اس ضعیفہ نے تو یہ کردار مصطفیٰ ہے کہ میرے حبیب خود اس کی تعریف کے لیے تشریف لے گئے۔ اسلام غصے سے نہیں پھیلایا گیا ہے، اسلام محبت سے پھیلایا گیا ہے۔ خواجہ ہند ہندوستان میں تشریف لائے، اسلام کا پیغام دیا، اسلام کو پھیلایا۔ ہم جبر کسی کو کلمہ پڑھانے کی بات نہیں کرتے، ہم مار پیٹ کر کسی کو دھرم بدلنے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اسلام کا درس دیتے ہیں، پیغام مصطفیٰ دیتے ہیں۔ جس کے دل میں پیغام مصطفیٰ اتر جاتا ہے وہی مومن و مسلمان ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں کسی کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو جس مذہب کا ماننے والا اس کو وہ مذہب مبارک ہو۔ ہم مذہب اسلام سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے کامل ہونے کی بھی نشانی ہے اور یہ ہمارے اصلی ہونے کی بھی یہی نشانی ہے۔ اسلام کے پیغامات کو اس انداز میں عمل پیرا کریں، مصطفیٰ کے قانون کو اس انداز میں آپ زمانے کے سامنے پیش کریں کہ زمانے سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تم مذہب اسلام کے دائرے اسلام میں آ جاؤ، بلکہ وہ تمہارے کردار و عمل خود کہے کہ یہ جس کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس مذہب اسلام کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئے۔ مصطفیٰ نے تلوار کے سائے میں اسلام کو نہیں پھیلایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر آئے تھے اسے مٹانے کے لیے، مگر قرآن کو جب حضرت فاروق نے دیکھا ہے تو بول اٹھے ہیں جب قرآن اتنا پیارا ہے تو جس محبوب پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کتنا پیارا ہوگا، وہ حبیب کتنا پیارا ہوگا۔ یہ اسلام کی درسیات ہے، یہ اسلام کی نقوش ہے۔ اسلام سے دور ہوا، کم سے کم اسلام پہلے سمجھنے کی کوشش تو کرو، دائرہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ دائرہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی اپنے اندر فکر پیدا کر لیں گے تو آپ کے اوپر کوئی گوشہ شفا نہیں رہ جائے گا، بلکہ اسلام کا حق آپ پر کھلتا ہوا نظر آتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جو آپ دنیا کی نئی نئی طرز و عمل کو سے قریب ہوتے ہو پھر کہتے ہو صاحب اسلام میں ہے ہی کیا، معاذ اللہ فلاں مذہب میں یہ آزادی دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام وہ صداقت والا مذہب ہے جو آپ کو آزادی بھی دیتا ہے مگر دائرے اسلام کی حقانیت اور صداقت کی روشنی میں دیتا ہے۔ آپ کے وجود کی خواہشات اور نفسیات کو اسلام پورا بھی کرتا ہے، اور کسی مذہب نے
ساتھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کی حقانیت ہے میاں یہ، اسلام کی صداقت ہے یہ، اسلام نے فروغ اسلام کے لیے جو ہمیں آزادیاں دی ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی زندہ جاوید بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسلام اور اسلامیات سے ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، بڑی بڑی ماسٹر ڈگریاں دلاؤ، مگر انہیں اسلام کا لٹریچر بھی پڑھاؤ، انہیں اسلام کی حقانیت اور صداقت کی کتابوں سے بھی آشنا کراؤ، تاکہ آپ کا بچہ بڑا اگر بالسٹر بن جائے مگر اس کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے انگلش میں یہ سبجیکٹ میں یہ کامیابی حاصل کی ہے، مگر انگلش جہاں پر سر خم ہو رہی ہے اس مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن جہاں بڑے ویگیانک سائنسداں اپنے آپ کو سرکو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس نبی آخر زمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پورے ہندوستان میں ایک ہلچل ہے، لوگ چاند پر گئے۔ میں کہوں گا یہ چاند پر جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ چاند سے پوچھو دودھ زمین پر کس کے قدموں میں آیا تھا تو چاند کہتا ہوا نظر آئے گا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند پر جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چاند کو ایک اشارے سے دو ٹکڑے کر دینا یہ کمال کی بات ہے۔ سورج پر جانا کمال کی بات نہیں ہے، سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے پلٹا دینا یہ کمال کی بات ہے۔ ہم دنیا کی سائنس پر نہیں اٹھلاتے ہیں، اپنے محبوب کی غیبدانی پر مسکراتے ہیں۔ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اسی میاں اسی رسول کی آمد آمد کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامیات سے قریب ہوں، اور اسلامیات سے ہم کب قریب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہو مگر کچھ ہی 10-20 منٹ کا اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم علماء اہل سنت پڑھے لکھے علماء سے قریب ہو، اور ان سے زیادہ نہیں ایک حدیث یا ایک مسئلہ شریعت کو سمجھنے کی اگر اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں تو ایک ماہ لگ کر ہم اگر علماء سے قریب ہوں گے کچھ نہیں تو 10-20 مسائل تو ہمیں سمجھ میں آ ہی جائیں گے، اور ہمارے اوپر شریعت کی چند گوشے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ جب دین کے لٹیرے ہم پر حملہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، جب ہم علماء سے قریب رہے ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام کوئی بہکانے والا مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام کوئی آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام کوئی نفسیات کا مذہب نہیں ہے۔ مذہب اسلام وہ ہے جو اسلامیات سے ہمیں قریب کرتا ہے اور ایک نظریہ دیتا ہے کہ رسول سے محبت کرنے کا نظریہ دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب پاکیزہ مذہب ہے جو امیر غریب کا ہمیں امتیاز نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو ہمیں فکر دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمودوں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ مذہب اسلام کی حقانیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سید صاحب بعد میں آئے تو پہلی صف میں انہیں آنا ہے، صفوں کو چیٹتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ اب مسجد کے صدر صاحب پیچھے لاسٹ میں آئے، اب مسجد کی صفوں کو چیٹتے ہوئے مصلی کے قریب آ رہے ہیں۔ نہیں میاں، ہر عاقل و بالغ ایمان والا جس صف میں ہے وہ اسی صف میں کھڑے ہونے کے لائق ہے۔ کبھی جس کنڈیشن میں آپ مسجد پہنچے، جس جگہ ملے وہیں بیٹھ کر عبادت کا نظریہ رکھیں۔ اگلی صف میں آ کر اپنی قیادت کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مسجد میں آ کر رب کو اپنی عبادت پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حاجی صاحبان ہیں تو آگے ہی صف میں ہم بیٹھیں گے۔ حاجی ہو یا نمازی ہو، مسجد میں آنے کے بعد سب کا نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں اور بندگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہاں نمائش کرنے نہیں حاضر ہوئے۔ ہم کل بھی شریف میں رہتے، اگر آخر میں لاسٹ ٹائم پہنچتے تو جہاں جوتا چپل اترتے اگر وہاں بھی جگہ ملی تو وہیں گمچھا ڈال کر وہیں نماز پڑھ لیتے۔ ایسا نہیں کہ ہم آگے جا کر نماز پڑھتے، ہمارا آپ کا سب کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، غریب آگے بیٹھا ہو یا امیر آگے بیٹھا ہو، جو جیسے آیا ہے ویسے ہی مسجد میں سب سب بیٹھتا چلا جائے۔ یہ اسلامیات ہمیں نظریات اسلامی دیتے ہیں۔
اپنے سے چھوٹے کو آگے سے ہٹا کر آگے مت بڑھو، بلکہ ہر اپنے چھوٹے کو آگے بڑھاؤ تاکہ وہ اپنے چھوٹے کو آگے بڑھاتا ہوا نظر آئے۔ کبھی امیر اور غریب کی فکر اپنے اندر پر پیدا کرو، بھلے ہی وہ بڑا قیمتی لباس پہنے ہو یا اس کے جسم پر جو لباس ہو اس میں کئی پیبند لگے ہو، جس دل کے اس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق کیسا جھلکتا ہوا نظر آئے۔ مذہب اسلام کی حقانیت جسم کے لباس کو نہیں دیکھتی ہے، دل میں عشق مصطفیٰ کو دیکھتی ہے۔ یہ اسی کا نام اسلامیات ہے، اسی کا نام مذہب اسلام کی حقانیت و صداقت ہے۔ اپنے شہر کے علماء سے محبت کرو، اپنے شہر کے مفتیان کرام سے محبت کرو۔ علماء مفتیان کرام کو آپ کو رب تعالیٰ اتنا اگر زر دے اور اتنی دولت دے تو ان کو بار بار اپنے گھروں پر دعوت دے کر مدعو کیا کرو، تاکہ علماء کو بلا کر کھلاؤ گے گویا تم نے مصطفیٰ کی دعوت کی ہے، تم نے مصطفیٰ کی دعوت کی ہے۔ علماء کو مصطفیٰ نے میرے نائب رسول فرمایا ہے، تم نے نائب رسول کا احترام کیا گویا رسول کا احترام۔ اپنے مسجد کے امام کو مت بلاؤ، مسجد کے امام کو تو بلاؤ ہی، ساتھ ہی اپنے شہر کے علماء کو بھی بلاؤ تاکہ وہ تمہارے چہرے سے آشنا ہو، اور میدان محشر میں جب وہ بھی ہو اور آپ بھی ہو تو یہ کہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے تیرا نائب ہونے کی وجہ سے میرا احترام کیا ہے، انہوں نے تیرا نائب ہونے کی وجہ سے میرا احترام کیا۔ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ٹھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12ویں تاریخ آنے والی ہے، اس شب میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، اپنے تلاوت قرآن کریں، اور جب صبح میں جلوس محمدی یعنی آقا کی ولادت کی خوشی میں جب جلوس نکلے تو اے سنی مسلمانوں، مذہب اسلام کی حقانیت یہ صداقت یہ کہتی ہے کہ ایک قطار میں ایک قطار بند ہو کر مصطفیٰ کی آمد کا جلوس لے کر نکلے۔ جلوس رسول ہے، مصطفیٰ کی آمد کا جلوس ہے۔ ہمیں زمانے کو یہ سبق دینا ہے، زمانے کے سامنے یہ اصول پیش کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منانے والے کبھی بیہودہ انداز میں نہیں نکلتے ہیں بلکہ ادب نواز ہو کر اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے۔ بھلے ہی عید میں آپ نے نئے کپڑے نہ پہنے ہوں مگر کوشش کریے کہ اس دن نیا لباس پہنیے، اپنے وجود پر عطر لگائیے، خوشبو لگائیے اور خوب سج سور کر گھروں سے نکلیے، تاکہ ہم اس دن اس لیے سج سور کر نکل رہے ہیں کہ پوری کائنات سجا دیا ہے، اس لیے تو میرا محبوب کائنات میں تشریف لائے۔ ہر بوڑھا جوان نظر آئے گا اس لیے کہ میرا رسول آیا ہے، ہر جوان نظر آئے گا کہ میرا رسول آیا ہے، مگر رسول کی آمد پر ایسا ڈسپلن ہونا چاہیے، ایسا طریقہ ہونا چاہیے، ایسا معیار ہونا چاہیے کہ زمانہ دیکھ کر یہی کہتا ہوا نظر آئے یہ کوتاہی کی بات نہیں جا رہی ہے، یہ رسول اللہ کی عبادت کی بات جا رہی ہے، یہ رسول اللہ کی عبادت کی بات جا رہی ہے۔ جلوس میں اوور ایکٹنگ نہیں ہونا چاہیے، جلوس میں ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، جلوس میں کوئی ایسا کام نہ کرے، جلوس میں پان تمباکو بیڑی سگریٹ تمام ساری مباح چیزوں سے دور رہے، بلکہ اس دن آپ کی زبان پر صرف ضرورت کا نظرانہ ہونا چاہیے، صاحب نظرانہ ہونا چاہیے۔ میاں اپنے منہ کو صاف رکھے تاکہ اس دن آپ کے منہ سے بو نہ آئے بلکہ خوشبو آتی ہوئی نظر آئے، آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہوئی نظر آئے، اس لیے کہ ہم اس دن خوشیاں منا رہے ہیں، اپنی رسول کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جلوس کے آداب کا لحاظ رکھو، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنی گلیوں کو سجاؤ، اپنے محلوں کو سجاؤ، اپنے شہر کو سجاؤ، اپنی مسجدوں کو سجاؤ، اپنے بزرگوں کے آستان کو سجاؤ، اور زمانے کو یہ بتا دو پورا زمانہ سجا ہوا ہے، مصطفیٰ آ رہے ہیں، صبح پیدا ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، سب کا لینے نور کا آیا ہے آرہ۔ جلوس میں ان باتوں کا آپ کو لحاظ اور خیال رکھنا ہے، کوئی بھی ایسا خلاف شرع کام نہ ہونے پائے،
آپ لوگوں کی عادت دنیا کی لہو و لعب والوں نے خراب کر دی ہے، سیلفی کی آپ بہت برے مریض ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا تیار ہوئے پہلے سیلفی مت لو۔ اس دن اس نظریے میں اپنے آپ کو گم رکھو کہ ہم اتنے اچھے لگ رہے ہیں، اگر ایک فرشتے نے ہمیں دیکھ لیا، اگر نگاہ مصطفیٰ ہم پر پڑ گئی تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ موبائلوں میں تصویر اس دن کیچ مت کرو، میں تو کہوں گا کبھی موبائل میں تصویر کیچ مت کرو، بلکہ اپنے وجود کو مصطفیٰ کے عشق میں گم کر دو، تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے نقوش وفا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ہو گئی، جن حضرات نے سنتیں ادا نہ کی وہ لوگ سب کھڑے ہو کر سنتیں ادا کریں۔ السلام علیکم۔